آج ہماری گفتگو کا موضوع ناول کا فن اور اس کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ناظرین یہ علم ہے کہ اس سے پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے، اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں ناول کی جڑیں قصہ گوئی میں ملتی ہیں۔ ان میں مذہبی اور اساطیری قصص بھی شامل ہیں اور لوک کتھاؤں اور حکایتوں کا وہ عظیم الشان سرمایہ بھی، جن کے سلسلے تاریخ ہی نہیں قبل از تاریخ کے زمانوں سے جا ملتے ہیں۔ قصہ سننا اور قصہ سنانا یا قصہ بنانا انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ کسی واقعے، واردات یا سفر کی رویداد ہو یا کوئی ذاتی تجربہ، اسے ایک معروضی اور اجتماعی رنگ دے کر قصہ بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے قدیم قصوں، حکایتوں، اساطیری کہانیوں یا کتھاؤں اور داستانوں کا کوئی ایک مصنف نہیں ہے۔ زمانہ بزمانہ ان میں اضافے اور ترمیمات ہوتی رہی ہیں۔ یہی صورت دوسرے فنون لطیفہ کی بھی ہے۔ کھجراہو، ایلورا اور اجنتا وغیرہ اور ہزاروں ہزار قدیم عظیم المرتبت عمارتوں اور مندروں کی نقش گری، مصوری اور بت تراشی کے نمونے کسی ایک ذہن کا کرشمہ نہیں ہیں۔ انہیں جمالیاتی تکمیل عطا کرنے میں کئی نسلوں اور ذہنوں کی اجتماعی قوت اور صلاحیت ہی نہیں، تخیل کی اہلیت نے بھی جوہر دکھایا ہے۔ اس کے برعکس ناول کا فن اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی ہے۔ ناول لکھنے والا زندگیوں کو کچھ اس طور پر رقم کرتا ہے کہ وہ بڑی حد تک نامانوس کو مانوس بنا دیتا ہے اور وہ دیکھی بھاری محسوس ہوتی ہیں، جیسے ہم انہیں افراد اور انہیں زندگیوں کے بیچ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ ناول نگار ایک خاص فنی اصول اور تکنیک کے تحت انہیں ایک ایسی وضع بخشتا ہے جو مرحلہ بمرحلہ ہمیں اپنی طرف مائل رکھنے کی صلاحیت سے بہرور ہوتی ہے۔ ناول نگار ڈرامہ نگار نہیں ہوتا، لیکن وہ ڈرامے کی طرح عمل کر کے بھی دکھاتا ہے۔ ہم ان کرداروں کو بے حس یا مجہول نہیں بلکہ عمل آور دیکھتے ہیں۔ بیانیہ تکنیک کے معنی یہ نہیں ہے کہ ناول صرف پڑھنے کی چیز ہے اور بیان ہی میں اس کا سارا وصف مضمر ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے تصور میں دیکھنا، یعنی ویژولائز کرنا۔ ناول نگار میں محاکات کاری کی صلاحیت ہے تو اس کی تصویر کشی تحرک سے عاری نہ ہوگی۔ وہ چیزوں کو زیادہ سے زیادہ حرکت و عمل کے ساتھ پیش کرے گا۔ ایسی صورت میں وہ ایک ڈرامہ نگار کا رول بھی ادا کرے گا۔ ہم اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تصور میں بھی ان تمام مناظر، صورت حالات اور کرداروں کے تفاعل کو دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک مثال سے یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ ہم جب کوئی فلم دیکھتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ وہ سب جھوٹ ہے، محض انسانی اعمال و افعال کی نقل ہے یا غیر واقعی واقعات سے اسے بنا گیا ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں اور باور کرتے ہیں کہ جو کچھ اسکرین یا پردہ سیمی پر دکھایا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ سماجی زندگی میں کسی کے ساتھ بھی وہ واردات واقع ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہوا زندگی کا منظرنامہ، مگر فلم میں ان واقعات اور وارداتوں کو ایک خاص طریقے سے پیش کرنے کا کام ہدایت کار کا ہوتا ہے۔ ہدایت کار خود کہانی کا خالق نہیں ہوتا، لیکن اس کہانی کو وہ ایک ایسا نظم و ضبط عطا کرتا ہے کہ کہانی اپنی اصل سے زیادہ جاذب توجہ بن جاتی ہے۔ ہدایت کار کے مطمع نظر فلم دیکھنے والے کا نظریہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کو کس طور پر دیکھنا چاہے گا۔ وہ خود کیمرہ مین نہیں ہوتا، لیکن کیمرہ مین کی نظر ضرور رکھتا ہے۔ اس کی ہدایت کے مطابق منظر کو مختلف طریقوں سے فوکس کیا جاتا ہے۔ کیمرے کو منظر سے کتنی دور اور کتنی پاس رکھا جائے، دائیں سے فوکس کیا جائے کہ بائیں سے، اوپر سے فوکس کیا جائے کہ نیچے سے، کہاں روشنی اور کہاں شیڈز کی ضرورت ہے، کس موقع پر کٹ لازمی ہے، اگر کوئی کردار گھر سے نکل کر سڑک پر آ گیا ہے یا اس کا قصد کسی اور طرف کا ہے تو کیمرے کو کہاں تک اس کا پیچھا کرنا ہے۔ ہدایت کار یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون سا منظر یا مناظر اس کہانی میں مؤثر ہوں گے، کیونکہ ان کی فنکارانہ پیشکش ہی فلم کی کامیابی کی ضامن ہو سکتی ہے۔
فلم کے ناظرین کے تاثر کی اس کے نزدیک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ محض دو کرداروں کی آپسی گفتگو کسی ناظر پر کوئی خاص اثر نہیں ڈال سکتی۔ اثر بلکہ گہرا اثر اس وقت پڑتا ہے جب مختلف زاویوں سے کیمرہ اس مومنٹ کو عکس کر لیتا ہے۔ اس طرح کہانی کار، ہدایت کار، کیمرہ مین، لائٹ مین، اسکرین پلے رائٹر اور موسیقار جیسے ماہرین کسی فلم کو اس کی تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ ناول نگار کی شخصیت بھی کئی کرداروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسے بیانیہ یعنی نریشن کے زیادہ سے زیادہ امکانات کو کھنگالنا پڑتا ہے۔ اسے وقتاً فوقتاً بیان اور اسٹیٹمنٹ سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ ماحول سازی اور نقشہ کشی کے لمحوں میں بیان کی قوت ہی کام آتی ہے۔ بیان کی غیر معمولی قوت وہاں بھی کام آتی ہے جب مصنف ہمہ بینی اور ہمہ دانی کا مظاہرہ کرتا، یا کسی کردار کی تہوں کو اجاگر کرتا، یا کہیں داخلی تجزیے یعنی انٹیریئر انالیسس کی اسے ضرورت پڑتی ہے۔ بیان کے لمحے بیانیہ کی اثر انگیزی کی قوت کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ ناول نگار فلم کی تکنیکوں کو عملاً بروکار نہیں لا سکتا، لیکن لفظ اور ناول کی ساخت کی اپنی قوت ہوتی ہے جو فلمی تکنیکوں کی کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ ناول نگار میں اگر یہ صلاحیت ہے تو وہ روایتی فریم میں بھی کوئی بڑا ناول خلق کر سکتا ہے۔ ناول میں ایک قصہ گو یا بیان کنندہ ہوتا ہے جو رابطے کا کام انجام دیتا ہے۔ اس رابطہ کار کو مشخص راوی یعنی پرسونیفائیڈ نریٹر کا نام دے سکتے ہیں۔ ناول کے قاری کے لیے مشخص راوی جیسا فرضی کردار بھوچکا کرنے والا یا نامانوس نہیں ہوتا۔ مشخص راوی میں کچھ ایسی خصوصیات ضرور ہوتی ہیں جن سے اس کا ایک علیحدہ اور منفرد کردار تشکیل پاتا ہے۔ ہر راوی کا کوئی نقطہ نظر، چیزوں کو دیکھنے اور ان پر رائے قائم کرنے کا کوئی نظریہ ضرور ہوتا ہے۔ بعض راوی معروضیت یعنی آبجیکٹیوٹی سے کام لیتے ہیں، بعض راوی بے حد درومینی یا داخلی یا انٹروورٹ ہوتے ہیں، بعض کردار کی ذہنی آزادی پر قدغن لگا دیتے ہیں، بعض انہیں اپنی زندگی جینے دیتے ہیں۔ ان ناولوں میں جن کا راوی آئی یا میں یعنی خود مصنف ہوتا ہے تو اکثر قلم کی باغ چھوٹ جاتی ہے۔ ناول نگار کی جذباتیت جگہ جگہ اپنا رنگ دکھانے لگتی ہے، سارے کردار اسی کی بولی بولنے لگتے ہیں، کرداروں کی اپنی علیحدہ شناخت مدھم پڑ جاتی ہے۔ قرۃ العین حیدر کے ابتدائی دونوں ناولوں میں اسی قسم کی جذباتیت کا رنگ زیادہ حاوی ہے۔ قرۃ العین کی اپنی کچھ نفسیاتی الجھنیں اور ذاتی تحفظات ہیں جو بار بار ناول میں حائل ہو جاتے ہیں۔ عموماً وہ اپنے ناولوں میں خود ایک راوی کا کردار ادا کرتی ہیں۔ مرزا ہادی رسوا بھی امراؤ جہاں ادا کے خود راوی ہیں، لیکن انہوں نے ہر جگہ معروضیت کی ایک حد ضرور قائم رکھی ہے۔ وہ ہر جگہ موجود بھی ہیں اور غائب بھی۔ ان کی موجودگی محض ایک راوی کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ اکثر مقامات پر پوری طرح شریک بھی ہیں۔ کہانی کو آگے پیچھے لے جانے یا ماضی کو حال سے جوڑنے میں ان کی شرکت خاص کردار ادا کرتی ہے۔ اس طرح کہانی غیر ضروری اور غیر متعلق تفصیلات سے محفوظ رہتی ہے۔ عالمی سطح پر ان ناولوں کی تعداد زیادہ ہے جن کا راوی غائب کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ہمدان بھی ہوتا ہے اور ہمبین بھی۔ وہ کرداروں کے خیالات، عادات، محسوسات اور ردِّہائے عمل کے بارے میں تجزیہ کرتا جاتا ہے تاکہ ہم انہیں پوری طرح اپنی فہم کا حصہ بنا سکیں۔ کرداروں کی حرکات و اعمال اور ان کی جزئیاتی تفصیلات محض توضیحی بیان یا محض منظر نگاری یا محض کسی ایک خاص اسلوب کے مظاہرے کو مختص نہیں ہوتیں۔ ناول کے وسیع تر معنی، نقطۂ نظر یا تصور کی تشکیل میں ان کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ حاضر راوی جو قصہ بیان کر رہا ہے یا اس نے جو واقعات مرتب کیے ہیں وہ قطعاً واقعی اور حقیقی ہوں۔ بعض چیزیں واقعی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ناول کی اپنی ایک فنی ساخت
یا پلاٹ کی تنظیم ہوتی ہے اس میں حقائق اکثر ایک نئی صورت میں نمو پاتے ہیں۔ واقعہ کچھ اور صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اسباب علل کی منطق کی اپنی ایک رو ہوتی ہے جو کبھی توقع اور کبھی توقع کے برخلاف اپنے رخ کا تعین کرتی ہے۔ اکثر سوانحی یا سوانحی قسم کے ناولوں سے یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ بعض مصنف خود فریب دیتے ہیں جیسے امراؤ جان ادا کو بھی ایک کرداری یا سوانحی عمر کی تکنیک میں لکھا ہوا ناول قرار دیا جا سکتا ہے، جس سے بہتوں کو یہ گمان ہوتا رہا ہے کہ امراؤ جان ادا نام کی کوئی طوائف ضرور تھی۔ رسوا اس کے کوٹھے کا پتہ بھی بتاتے ہیں۔ آصف الدولہ کے عہد کی تاریخی اور تہذیبی صورتحال کا تجزیہ بھی کرتے جاتے ہیں، جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جو ایک خاص جائے وقوع رکھتا ہے اور جس کا ایک خاص تاریخی اور تہذیبی تناظر بھی ہے۔ قرۃ العین حیدر کے تقریباً تمام ناولوں میں یہی کیفیت برسر کار ہے۔ کار جہاں دراز ہے کو خود مصنفہ نے سوانحی ناول نہیں مانا ہے، جبکہ اس کے بیشتر افراد، واقعات، جلسے، مذاکرے اور مقامات وغیرہ واقعی اور اصلی ہیں۔ مصنفہ نے ان کی پیشکش میں کچھ اپنی طرف سے رنگ آمیزی ضرور کی ہے۔ اس لیے کار جہاں دراز ایک ایسا ناول ہے جو ناول کم ایک طویل رپورتاج کا تاثر زیادہ فراہم کرتا ہے، جس میں ایک طویل عرصہ حیات پر پھیلے ہوئے دورانیے کی ان یادوں کو ابھارا گیا ہے جو نظم و ضبط سے عاری ہیں۔ مصنفہ بار بار فلیش بیک اور فلیش فارورڈ کی تکنیک کو کام میں لے کر انہیں اسی صورت میں جماتی جاتی ہیں جس صورت میں ان کے ذہن کے اسکرین پر وہ رونما ہوتی ہیں۔ نتیجتاً پورا ناول ایک وسیع تر کینوس پر تیار کردہ اسمبلاژ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مصنفہ خود حاضر راوی کا کردار ادا کرتی ہیں، اس لیے ان کی مداخلت اور ان کی موجودگی سے ناول کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے۔ پلاٹ کے لفظی معنی ایک خاکے یا نقشے کے ہیں، دوسرے آسان لفظوں میں اسے منصوبہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اصطلاحاً کہانی کو ایک خاص جمالیاتی تنظیم میں ڈھالنے کا نام پلاٹ ہے۔ کہانی پلاٹ کی بنیاد بھی ہے اور پلاٹ کا جوہر بھی۔ کہانی کی بنیاد پر جو عمارت کھڑی کی جاتی ہے وہ پلاٹ ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کہانی پلاٹ میں ڈھل کر کیا صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کہانی اصلاً پلاٹ کا سرچشمہ ہے جو ایک سیدھی سادی منطق پر استوار ہوتی ہے، گویا اس میں ہر چیز اپنے مقام پر ہوتی ہے اور میدان عمل مختصر ہوتا ہے۔ پلاٹ میں میدان عمل وسیع ہوتا ہے، ایک خاص ترتیب اور دورانیے یعنی ڈیوریشن کے ساتھ جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں۔ کہانی میں ان کی ترتیب فطری اور سلسلے وار ہوتی ہے، یعنی جہاں ان کو واقع ہونا تھا وہ وہیں واقع ہوتے ہیں۔ اس طرح کہانی پلاٹ کا خام مواد ہے جسے تراش خراش یا کچھ ترمیم اور اضافے کر کے ایک نئی ہیئت میں ضم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح پلاٹ میں واقعات اور صورت حالات یا محل وقوع یعنی سچویشنز کی ایک خاص ربط و ضبط کی ساتھ ترتیب ہوتی ہے، جس کا ایک خاص مقصد یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ عمل کے پیچھے کار فرما اسباب و محرکات کو اور ان کے باہمی رشتوں کی نوعیت کیا ہے۔ ناول میں جو سانحات یا واقعات رونما ہوتے ہیں آپس میں ان کے ربط کے کیا معنی ہیں۔ پلاٹ کی اس تنظیم کا مقصد ناول کے قاری میں ایک خاص طرح کی رغبت کے جذبے کو ابھارنا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے پلاٹ کی تنظیم میں جو مختلف مراحل واقع ہوتے ہیں ان میں ایک اہم ترین مرحلہ تشویش یعنی سسپینس اور حیرت انگیزی یعنی سرپرائز کا ہوتا ہے۔ حیرت کا تعلق توقع کے رد سے ہے۔ قاری کے تجسس کو قائم رکھنے اور مائل رکھنے کے لیے غیر متوقع وقوعوں یعنی ہیپننگز کا ورود لازمی ہے۔ اس قسم کے غیر متوقع وقوع ہی حیرت افزا اور بھوچکا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ارسطو نے پوئٹکس میں رزمیہ کے باب میں لکھا ہے کہ حیرت انگیزی اپنی مخصوص اثرات کے لیے خلاف عمل باتوں اور اشیاء پر انحصار کرتی ہے، اور خلاف عقل کا عمل و دخل رزمیہ میں زیادہ ہوتا ہے۔
ارسطو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ڈرامے کے مقابلے میں رزمیہ چونکہ ایک بیانیہ صنف ہے، اس لیے رزمیے میں خلاف عقل باتوں یا استعجاب انگیز صورتوں کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ ناول بھی ایک بیانیہ صنف ہے، بلکہ اسے جدید عہد کا رزمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر ارسطو یہ واضح کر دیتا ہے کہ قرین قیاس ناممکنات کو خلاف قیاس امکانات پر ترجیح دینا چاہیے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ قرین قیاس ناممکنات میں بھی غیر متوقع پن ہوتا ہے، جس میں ہماری حیرتوں کو قائم رکھنے کی بھرپور صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ پلاٹ کی دو قسمیں ہیں، مثلا ایک چست یا مربوط پلاٹ جس کو ہم کمپیکٹ پلاٹ کہتے ہیں، دوسرا جو ہے ڈھیلا پلاٹ کہلاتا ہے جس کو ہم لوز پلاٹ کہتے ہیں۔ مربوط پلاٹ میں واقعات و اعمال کی ایک ایسی سلسلے وار تنظیم ہوتی ہے جو تشکیل و تعمیر کا تاثر تو مہیا کرتی ہے، لیکن اس فطری رو کا شائبہ اس میں کم ہی ہوتا ہے جو اپنی سمت آپ بناتی ہے۔ وقت کی رو میں شکن بھی کم ہی پڑتی ہے۔ ناول نگار کی فنی ذکاوت پلاٹ کی تلاش خراش میں زیادہ صرف ہوتی ہے۔ ہر چیز اپنے مقام پر ہونے کی وجہ سے ناول ایک فنی شہپاری کی شکل تو اختیار کر لیتا ہے، لیکن زندگی ایسی وسعت، زندگی ایسے بے تحاشا پن اور زندگی ایسی بے اختیاری کے کم ہونے یا نہ ہونے کے باعث وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن کر رہ جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں بالعموم تنظیم و ترتیب نام کی چیز کم ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈھیلا ڈھالا پلاٹ بھی اپنی بظاہر تنظیم کے اندر ایک قسم کی بد نظمی کا حامل ہوتا ہے۔ ناول نگار قاری کے لیے بہت سی چیزیں ادھوری چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ کہیں علت واضح ہوتی ہے، کہیں اس پر ایک مہین سا پردہ پڑا ہوتا ہے، کبھی اس کا مقصد طمانینت بخشنا ہوتا ہے، کبھی صدمہ پہنچانا، کہیں کوئی چیز ہماری توقع کے مطابق ہوتی ہے، کہیں توقع کے برخلاف۔ اس طرح امکان اور اندیشہ ہی نہیں، اتفاق کا بھی پلاٹ میں ایک خاص مقام ہے، جس کا شمار حیرت اور تجسس کو قائم و برقرار رکھنے والی خاص کلیدوں میں ہوتا ہے۔ نذیر احمد کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ناول کو بحیثیت ایک صنف کے متعارف کرایا۔ اس معنی میں ہم اسے پہلا تجربہ کہہ سکتے ہیں۔ کسی بھی پہلے تجربے میں جو خامیاں اور کمیاں ہو سکتی ہیں وہ ان کے تقریباً تمام ناولوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان ناولوں میں پلاٹ کی تنظیم میں تناسب کی کمی اور تمام اجزاء کے درمیان توازن اور نامیاتی ربط کی کمی کی وجہ سے ناول ایک تکمیل یافتہ تخلیقی فن پارے کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ یہ ضرور ہے کہ وہ جس زندگی اور جس معاشرت کو پیش کرتے ہیں وہ حقیقی اور اصلی ہے۔ بہت سی کمیوں کے باوجود انہیں واقعات کو بیان کرنے کا ہنر آتا ہے۔ انہیں پلاٹ میں کس طور پر پیش کرنا چاہیے اس چیز سے بھی وہ واقف تھے۔ کس طریقے سے پلاٹ کی تنظیم میں سماجی حقیقتوں اور سماجی مسائل کو پیش کیا جا سکتا ہے اس کا بھی انہیں علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ محض زندگی کی ترجمانی ہی نہیں تنقید بھی کرتے ہیں۔ سر سید کے رفیق کار تھے، اس لیے سماجی برائیوں کی اصلاح کا مقصد بھی ان کے ناول کو ایک خاص سمت عطا کرتا ہے۔ یہ مقصد ہی ان کے پلاٹ میں جھول بھی پیدا کرتا ہے۔ نذیر احمد قصے کی فطری رو پر اس وقت قدم لگاتے ہیں جب وہ اصلاح کے جوش میں نصیحتوں کا انبار لگا دیتے ہیں، احادیث اور قرآنی آیتوں کے ترجمے بیان کر کے خط مستقیم پر چلنے کا دس دیتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان طول طویل تقریروں کا بوجھ ناول کے پلاٹ کی تنظیم برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر وہ نظم و ضبط، وہ باقاعدگی اور وہ سلیقہ بھی قائم نہیں رہتا جو مختلف اجزاء کو مرتب کر کے پلاٹ کو ایک مربوط حیثیت بخشتا ہے۔ پلاٹ اصلاً مختلف اجزاء کو ایک ایسے کل میں ڈھالتا ہے جس میں ہر جز کی اپنی قدر و قیمت اور اپنا مقام ہوتا ہے۔ نذیر احمد کے پلاٹ میں اجزاء کی سطح پر تناسب کی کمی کوئی مربوط ڈھانچہ تشکیل دینے سے قاصر رہتی ہے۔ نذیر احمد نے موضوعات پر خاص توجہ دی تھی۔ تہذیبی سطح پر جو نفاق پیدا ہو رہا تھا، مشرق و مغرب میں تصادم کی جو صورت تھی، خواتین میں وہم پرستی اور جہالت کا جو میلان تھا، نوجوانوں میں اخلاق و مذہب سے جو دوری پیدا ہو رہی تھی، نذیر احمد کے ناولوں کے پلاٹ انہی مسائل کی محور پر گردش کرتے ہیں۔ رتن ناصر شاہ نے بھی اپنے عہد کے تہذیبی انتشار کو موضوع بنایا۔
لیکن ان کے مقاصد جدا تھے۔ انہیں زندگی کی رنگا رنگی اور واقعات کے تنوع سے خاص رغبت ہے، اس لیے وہ کثرت کو وحدت نہیں ڈال پاتے اور پلاٹ جگہ جگہ سے ادھرنے لگتا ہے اور بکھرنے لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈھیلے یعنی لوز پلاٹ میں اچھا ناول نہیں لکھا جا سکتا، لیکن اس کے لیے جس یکسوئی، صبر اور استقلال کی ضرورت ہے، سرشار کو ان کے عہد نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ وہ ناول کو ایک جامع فن پارے کی صورت بھی مہیا کرتے۔ وہ دراصل ناول کے روپ میں داستان کو ایک نیا نام دے رہے تھے۔ جس طرح داستان میں چستی اور برجستگی اور مختلف اجزاء میں ربط کی کمی ہوتی ہے، کسی حد تک وہی کمی فسانہ آزاد کے پلاٹ میں بھی بے ربطی کی موجب ہوتی ہے۔ اس بے ربطی کو جو چیز بہت زیادہ نمایاں ہونے سے باز رکھتی ہے، وہ سرشار کی زندگی کے تجربات کی وسعت ہے، جو شروع سے آخر تک قاری کو اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ نذیر احمد کے مقابلے میں سرشار کے کرداروں کی دنیا زیادہ متحرک اور زیادہ فعال ہے۔ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود یہ زندگی کے جوہر سے بہرہ ہیں۔ ان کے کرداروں کو یک رخے یا سپاٹ کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سرشار نے ان کی تشکیل میں اپنی بیش بہا فنی مہارت سے کام لیا ہے۔ یہ کہیں حقیقت سے پرے بھی نکل جاتے ہیں اور ایسے محیر العقول کارنامے انجام دیتے ہیں جن سے جدید دور کے انسان سے کیا، ماضی کے انسان سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن سرشار نے انہیں کچھ اس طور پر خلق کیا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ممکن کیا ہے اور ناممکن کیا ہے۔ فسانہ آزاد کے پلاٹ میں اکثر مقامات پر تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، واقعے پر واقع رونما ہوتے ہیں، کئی بار نئے نئے کرداروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ سرشار چیزوں کو جوڑنے کا جتن کرتے ہوئے چلتے ہیں، لیکن ہر بار وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ قرۃ العین کے ناول ڈھیلے ڈھالے پلاٹ کے نمائندہ ہیں، جبکہ پریم چند کے ناول ان کی چست و درست تنظیم کے باعث مربوط پلاٹ کے مظہر ہیں۔ قرۃ العین نے اردو ناول کی تاریخ میں پہلی بار فریم بریکنگ کا کام کیا تھا۔ پہلی بار کسی اردو ناول میں 1500 برسوں پر پھیلے ہوئے زمانے کی تہذیبی، تاریخی آمیزشوں اور آمیزشوں کو زبان دی گئی تھی، اس طور پر کہ تاریخ نے ایک تخلیقی تجربے کی شکل اختیار کر لی۔ آگ کا دریا تاریخ نہیں ہے، لیکن تاریخ کے متن کو ایک ایسا نیا متن بنانے کی فنی کوشش ہے جو تاریخ کے بظاہر میدان عمل سے زیادہ بباطن میدان عمل کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے۔ آگ کے دریا کو ایک ایسا رزمیہ قرار دیا جا سکتا ہے جس کے سارے رخ اندر کی طرف ہیں، جس کی اساس کسی ایک انسان یا فرد پر نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ وہ مسلسل اور مجموعی انسان ہے جو صدیوں سے ایک ہی نوعیت کے صدموں، چیلنجز، خطروں، مسابقتوں، مبارزتوں اور آزمائشوں سے جوجھتا چلا آ رہا ہے۔ آگ کا دریا کسی ایک مقام یا کسی ایک زمانے یا کسی ایک کردار کے محور پر گردش نہیں کرتا، بلکہ زندگی کرتے ہوئے کرداروں کے ایک ہجوم، ان کی تقدیروں کے رخ پلٹنے والے کئی زمانوں کے اجبار، تواتر کے ساتھ ایک کے بعد ایک مقام کی تبدیلی واقع ہونے کے باعث یہ ناول پلاٹ کا ایک نیا تصور مہیا کرتا ہے، جو روایت شکن بھی ہے اور ایک نئی روایت کا اساس گھر بھی۔ ظاہر ہے کہ ناول میں ماحول اور گرد و پیش کی بھی خاص اہمیت ہے۔ کوئی بھی کردار کسی خاص سماجی، تہذیبی اور خاندانی تناظر میں زندگی بسر کرتا ہے۔ کسی ناول میں ماحول ایک قوت اور جبر کا کام کرتا ہے جو فرد کے ارادوں کو تہس نہس کر دیتا اور اسے ایک دوسرے رخ کی طرف مڑنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ ناول میں اگر مناظر برائے بیت ہیں، یعنی جن کے ذریعے زبان دانی کا مظاہرہ مقصود ہے، تو یہ چیز ناول کے کرافٹ کی کمزوری بن جاتی ہے۔ ناول کا ہر جز اس کے دوسرے جز کے ساتھ مربوط اور اٹوٹ ہوتا ہے، تبھی ہر جز کی معنی خیزی اور ہر جز کا محل ناول کو ایک جمالیاتی واحدے میں ڈھال دیتا ہے۔ ماحول یا منظر، جسے ہم سیٹنگ بھی کہتے ہیں، اصلاً ایک سیاق یعنی ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس میں کردار اور عمل کے رشتے کا سراغ چھپا ہوتا ہے۔
ناول کا کردار کسی خاص صورتحال میں اپنے عمل کا تعین کرتا ہے۔ مثلاً پریم چند کے کردار ان کے عہد کے دیہات کے معاشرتی اور اقتصادی حالات ہی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عزیز احمد کے کرداروں کو ایک نئے تہذیبی اور مدنی سیاق میں ہی پروان چڑھنے والے ماحول میں خلق کیا جا سکتا تھا۔ قرۃ العین اور انتظار حسین کے کردار تقریباً ایک ہی عہد کی پیداوار ہیں، لیکن دونوں کے نقطہ نظر کے اختلاف نے صورت حالات یعنی سچویشنز اور تناظرات یعنی پرسپیکٹیوز اور مقامات وقوع کا انتخاب اس طور پر کیا ہے کہ دونوں دنیایں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تاثر فراہم کرتی ہیں۔ دراصل جہاں کردار اور صورتحال یا ماحول میں نامیاتی تعلق ہے، وہیں صورتحال کردار کا اور کردار صورتحال کا حصہ بن جاتا ہے۔ ناول کا کوئی بھی عمل کسی خاص سیاق ہی میں ظہور پاتا ہے۔ اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق محض جغرافیائی گروہ کے گرد و پیش کے منظر یا مناظر سے ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ سماجی، تہذیبی اور تاریخی عوامل زیادہ معنویت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ پریم چند اور حیات اللہ انصاری کے ناول حقیقت پسندانہ سیاق کے حامل ہیں۔ کریم چند کے سیاقات بھی حقیقت پسندانہ ہیں، لیکن تخیل کی کارفرمائی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان میں رومانیت کا رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ قرۃ العین کا ذہنی اور تہذیبی سیاق 20ویں صدی کی اس تاریخ کا تعین کرتا ہے جس میں انتشار، تناؤ، ناآہنگیوں اور دوریوں کے اندیشے زیادہ مضمر ہیں۔ یہ سیاق خواب ساز کم اور خواب شکن زیادہ ہے۔ عزیز احمد کے ناول میں بھی حقیقت پسندانہ سیاق ہی کو ترجیح حاصل ہے، لیکن وہ پریم چند یا انتظار حسین یا کرشن چندر کی طرح کسی خاص ذہنی تصور کو اس پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ عزیز احمد کے فن میں معروضیت یعنی آبجیکٹیوٹی کا ایک خاص رول ہوتا ہے، جو ان کی کردار سازی میں بھی نظر آتا ہے اور اس سیاق میں بھی جس میں کردار اور عمل نشو و نما پاتے ہیں۔ ایک اچھا ناول نگار اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ ماحول سازی ناول کے دوسرے اجزاء پر حاوی نہ ہو جائے۔ ہر جز کے اپنے تقاضے اور مطالبے ہوتے ہیں۔ بعض ناول نگار بیان کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے اکثر ان کے ناولوں میں ایک جھول سا پیدا ہو جاتا ہے۔ ناول میں اسی سیاق کو اس کے تقاضے کے مطابق ایک خاص حد میں رکھنا ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ ناول کی ساخت میں وہ کس قدر ضروری اور ناگزیر تھا۔ انتظار حسین اور قرۃ العین کے تہذیبی اور معاشرتی سیاق ان کے نقطہ نظر ہی نہیں، ناول کے نقطہ نظر کے ساتھ بھی مربوط ہیں۔ وہ ان سیاقات سے زیب داستان کا کام نہیں لیتے، بلکہ مجموعی ناول کی ساخت کو وہ زیادہ معنی خیز بنانے میں خود ایک کردار بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے حصوں کو ناول کی فریم سے باہر نکال دیا جائے تو ناول کی عمارت ہی متزلزل ہو سکتی ہے۔ پریم چند کے سیاقات بھی ناول کی فنی ساخت کا جزو لا ینفک ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسرے عنوان کو لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے رخصت۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔